بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بڑے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کروائی تو شادی کی رات ہی اس نے اسے طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا اور دوسرے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی، لیکن دوسرے نے بھی شادی کی رات اسے طلاق دے دی۔ میں نے راز معلوم کرنے کے لیے تیسرے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام سمیہ بانو ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سسرال والے سب بہت اچھے تھے۔ میری عادت ہے کہ روز صبح واک پر نکل جاتی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد خود ہی واپس آ جاتی تھی۔ اکثر کھوئی کھوئی رہتی تھی، گھر میں بھی چپ چاپ رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، مگر وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ میں ایک اسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو اسپتال سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب تھیں، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچتی وہ جیل کے اندر چلی گئیں۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ ماں جی اکثر یہاں آتی ہیں۔ میں وہاں باہر ہی رک گئی۔ آج میں ساس سے بات کرنا اور معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے اس سارے معاملے کی۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکل کر آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرائیں۔ میں نے پیار سے کہا، ماں جی آپ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کس سے ملنے آتی ہیں؟ آج مجھے سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تم گھر چلو میں سب بتاتی ہوں۔ ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی، میری شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے سب میری بہت عزت کرتے تھے اور میرا ہر حکم مانتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان بھر میں صرف میں ہی تھی جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ نے شاید میری قسمت میں بیٹی نہیں لکھی تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد ہی بیٹی ہو، مگر یہ حسرت ہی رہی۔ 5واں بیٹا ابھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سب ایک ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ خاندان بھر کی نظریں میرے بیٹوں پر جمی تھیں، کیونکہ وہ نہایت شریف، سعادت مند اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ مجھے اپنی تربیت پر ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا عمر 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی کو میرے گھر لائیں۔ میری بھانجی 12 سال کی تھی اور بہت پیاری سی تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا، آپا ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، اس لیے اسے آپ کے پاس چھوڑنے آئی ہوں۔ آج سے یہ آپ کی بیٹی ہوئی۔ آپ کو بیٹی کی خواہش تھی نہ اب اسے بیٹی بنا لیں۔ میری بھانجی مونا مجھے شروع سے
ہی بہت پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو میں اپنی حسرت کو اس کو پیار کر کے پوری کر لیتی تھی۔ اب تو وہ میری بیٹی ہی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی تھی اور میرے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ مجھے بھانجی سے بہت محبت ہو گئی تھی جب اچانک 2 ماہ بعد اس کا باپ اسے لینے آ گیا۔ کہنے لگا میری بیٹی مجھے واپس کرو، اگر پاس رکھنا ہے تو اس کے نام کچھ پراپرٹی لگاؤ تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ میں بھانجی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے باپ کو تسلی ہو جائے۔ پلاٹ نام لگنے کے بعد باپ چپ کر کے چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اکثر مونا سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ میں اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے اکثر اسے رقم وغیرہ بھجواتی رہتی تھی۔ میرے سارے بیٹے بھی مونا سے بہت پیار کرتے تھے، اسے سگی بہن سمجھتے تھے۔ جب مونا کی شادی کی عمر ہوئی تو میں نے رشتہ تلاش کرنے شروع کر دیے۔ میری بہن پھر میرے گھر آئی اور کہنے لگی آپ مونا سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگیں آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کروا دیں، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ اس خیال سے میں بھی چونک گئی کہ ہاں میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن سمجھا تھا، لیکن پھر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سکے ہی ہوتے ہیں، باقی منہ بولے کی باتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مونا اور عمر کی شادی میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا کہ امی میں نے مونا کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا مگر میں نے اس کو راضی کر لیا۔ بیٹے کی شادی بھانجی سے کر کے میں بہت خوش تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسی نکلے گی۔ اچھا ہے گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر باہر بھاگی کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا۔ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ سب بھی آ گئے۔ بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری بھانجی جو میری بہو تھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا امی میں نے اسے طلاق دے دی۔ میں سن رہ گئی۔ سب مہمانوں کے منہ حیرت سے کھل گئے کہ نئے نویلے دلہے نے کمرے میں آتے ہی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی۔ نتیش میں آ کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا امی سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعہ اسے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولا تو میں نے غصے میں اسے گھر سے
باہر نکال دیا اور کہا، آج کے بعد تم ہمارے لیے مر گئے ہو، آئندہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا، مگر اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ میں نے بھانجی سے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگے، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے طلاق دیتا ہوں۔ اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے مہمان ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹا دی تھی۔ لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ میری بہن بھی وہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا قابل اور سعادت مند بیٹا یوں مجھے رسوا کرے گا، اور اپنی بیوی کو اس نے طلاق کیوں دے دی ہوگی۔ مجھے وجہ جاننے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن میری بہن اور بہنوئی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، کوئی اس طلاق یافتہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ کوئی اس سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کر لے۔ میں بہت شرمساری محسوس کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا۔ میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میرا بہنوئی صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا تھا، اس لیے اس کے حصے کی ساری جائیداد بھانجی کے نام کر دی۔ میری بھانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے والدین کے کہنے کے باوجود واپس نہ گئی۔ کہنے لگی، خالہ ہی میری ماں ہیں، میں ادھر ہی رہوں گی۔ طلاق کے بعد اکثر میری بھانجی گھر سے چہل قدمی کرنے قریبی پارک میں چلی جاتی تھی۔ میں بھی جانے دینا چاہتی تھی کہ بچی بیچاری کا دل لگا رہے۔ مونا مجھے دکھانے کے لیے خوش رہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب بھی لگتی تھیں، مگر میں یہ سوچ کر اگنور کر دیتی کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی، کہتی امی سے بات کر رہی ہوں۔ کبھی وہ بہت پریشان ہو کر رونے لگ جاتی۔ انہی دنوں میں میرے سب سے چھوٹے 2 بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری بھانجی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور میری دلجوئی کی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پھر آئی اور کہنے لگی کہ اپنے دوسرے بیٹے کی مونا سے شادی کر دو، کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی اور دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میں تمہاری شادی مونا سے کر رہی ہوں۔ وہ اسی کی عمر کا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ کہنے لگا، بھائی نے اسے پتہ نہیں کیوں طلاق دی ہے۔ میں کیسے
اس سے شادی کر لوں۔ میں نے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا کہ میرا مرا منہ دیکھو گے اگر تم نے مونا سے شادی نہ کی تو۔ وہ راضی ہو گیا اور مونا سے شادی کر لی۔ میری بھانجی بیچاری، اس نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ خالہ آپ میری ماں ہیں، کسی فقیر سے بھی شادی کروائیں گی تو کر لوں گی۔ ان دونوں کی شادی کروا کر میں بہت مطمئن تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل میں کہیں دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹے کے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر گئی تو وہی منظر تھا جو میں ایک بار پہلے دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری بھانجی کو شادی کی پہلی ہی رات طلاق دے دی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کوئی وجہ نہیں ہے، اور خود ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ میری بھانجی کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی؟ اس بیچاری کا تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے ان کے گھر کو نظر لگ گئی ہے۔ اچھے خاصے ماں کے فرما بردار لڑکے اس طرح باغی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار معاملہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی، نہ کہ میرے دوسرے بیٹے نے بھی طلاق دے دی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ قصور کس کا تھا؟ میرے بیٹوں کا یا پھر میری بھانجی کا؟ میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ اتنی سیدھی بات ہرگز نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی ہو گئی۔ میرے دو بیٹے گھر چھوڑ گئے، ایک مر گیا اور ایک بستر پر اب بس تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ میری بھانجی نے اس بار بھی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن میرے ساتھ رہتے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ میں ایک دن بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے بیٹے سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ ابھی ہم دروازے پر ہی تھے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہماری طرف پشت تھی، اس لیے میں اس کو دیکھ نہ سکی۔ میں چپ چاپ بیٹے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اتنی دور سے مجھے ان دونوں کی باتوں کی آوازیں تو نہیں آ رہی تھیں، مگر لگ رہا تھا کوئی پریشانی والی بات ہے۔ جبھی وہ دونوں بحث کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ لگ تو میری بھانجی جیسی رہی تھی، مگر چونکہ اس لڑکی نے
نقاب کیا ہوا تھا، اس لیے میں پہچان نہیں پائی۔ پھر میں نے سوچا میری بھانجی یہاں کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ اس کی تو طلاق ہوئی ہے، وہ کیوں آئے گی یہاں؟ میں نے اسی وقت گھر کال کی اور ملازمہ کو کہا کہ دیکھو ذرا مونا بی بی گھر پر ہیں۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد بتایا کہ نہیں جی، وہ تو گھر پر نہیں ہیں۔ میرا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بھانجی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کی کوئی خاص قابل مشکوک حرکت نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ وہ کبھی کبھی اکیلی باہر چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں بھی اس کی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوستو نیکسٹ پارٹ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔